الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پیارے بچوں اور طلباء، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 لیکچر یعنی 12 چیپٹر کا مطالعہ بذریعہ ویڈیو لیکچر کے کیا ہے، اب ہمارے سامنے یہ 13واں اور 14واں لیکچر اس کتاب کا ہے، جس پر ہم جو ہے خاص چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سبھی طلباء اس کتاب کا ہندی یا اردو یا انگلش جس لینگویج میں بھی ان کو مہیا ہو سکے اس کا مطالعہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ضرور کر لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کا یہ آخری سے ایک پہلے کا 13واں چیپٹر ہے، اور بت ٹوٹ گئے، یہ اس چیپٹر کا نام ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا انڈیکس دیکھیے کتنی خاص چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، اسلامی قافلہ مکہ کی طرف، قریش میں جوش اور روش، مسلمان حدیبیہ کے میدان میں، نبی کے دربار میں قریش کے نمائندے، قبائلی سردار کی آنکھیں سجل ہو گئیں، مسلمانوں پر رات میں حملہ، قرآن کی سازش مسلمانوں پر رات میں حملہ کرنے کی سازش، عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ، بیعت رضوان، حدیبیہ کی سندھی، قریش کمانڈر خالد بن ولید اسلام کی گود میں، عرب کا دماغ یعنی عمرو بن عاص اسلام کی چھایا میں، اسلام کی نت بڑھتی ہوئی انتی، قریش کا پرتجھا بھنگ کرنا، اسلامی سینا اسلامی استھل پر۔ یہ اس کے خاص پوائنٹ ہیں اس سبق میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہی اس میں جو بیان کی گئی ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ دیکھیے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پر رہے آپ، لیکن مکہ سے آپ کا لگاؤ، کعبہ سے آپ کا اعتقاد اور اس کی طرف آپ کا رجحان برابر بنا رہا۔ آخر کار ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بہت جلد کعبہ میں داخل ہوں گے، اور آس پاس کے سچے ساتھی بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں۔ اس خواب کو آپ نے صبح فوراً فجر میں امپلیمنٹ کے لیے اپنے صحابہ کو جمع جب وہ ہوئے تو ان کو بتایا، اور مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ ہم جو ہے اپنا قافلہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ مسلمان تیار ہو گئے فوراً ہی، وہ تو بہت زیادہ بے چین تھے، ان کے اپنے گھر والے، خاندانی لوگ، رشتہ دار سب مکہ میں رہ گئے تھے، اور جو انصار تھے مدینہ کے لوگ وہ بھی اس لیے بے چین اور اتسک تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا دیدار کریں، کعبہ میں جا کر وہ اپنے جو وہ ہے اعزاز ہے کعبے سے ریلیٹڈ، ان کے جو اعتقاد ہیں ان کو پورا کریں۔ تو اس لیے وہ لوگ فوراً ہی تیار ہو گئے، اور مدینے میں جانے کے لیے مدینہ سے ان لوگوں نے ایک قافلہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن وہیں پر کچھ منافق بھی تھے، انہوں نے اس سے انحراف کیا، اور وہ اس سفر میں جانے سے یہ کہہ کر پیچھا چھڑا گئے کہ ہمارا اپنا کاروبار ہے اور ہم اس میں بہت بزی ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اور دباؤ نہ ڈالنے کی وجہ سے منافقین نے سمجھا کہ اب ہمیں اور موقع مل گیا ہے، انہوں نے دوسرے جو مسلمان تھے کمزور ان کو بہکانا شروع کیا کہ قریش کے سرداروں کے زندہ رہتے تم لوگ مکہ میں کیسے چلے جاؤ گے، یہ باتیں ان سے کہنی شروع کی۔ لیکن ان کا ایمان تھا، وہ کمزور تھے لیکن ایمان میں وہ کمزور نہیں تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے جانے کا وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس میں ایک بات یہ نوٹ رکھنی چاہیے کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ ہر وقت میں ہر دور میں ہوتے ہیں، ہمیں ان سے
اپنے تمام معاملات میں باخبر رہنا چاہیے، اور کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو رہی جو منافقت کے زمرے میں ہمیں لا دے۔ منافقوں کی یہ باتیں سارے مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو جوش سے بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ان بختوں کی گردنیں مار دی جائیں۔ پیارے نبی نے اس وقت بھی ان کو منع کیا اور جو ہے ان کو سب کو چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمان چلتے چلتے عسفان پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے، اپنے خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا اور آگ جلائی اور کھانا وانا انہوں نے تیار کیا۔ تو یہ وہاں سے نکلنے کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کے مکہ پہنچنے کی خبر تھی، یہ جو ہے قریش کو معلوم ہو گئی، اور قریش کو جیسے ہی یہ معلوم ہوئی وہ آگ پہ سے باہر ہو گئی۔ قریش میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ خالد بن ولید کو انہوں نے بھیجا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں جا کر، اور وہاں پر جو ہے ان کو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی کچل ڈالے یا ان کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے۔ تو یہ خالد بن ولید جب نکلے وہاں سے تو مسلمانوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ جیسے ہی یہ علم ہوا مسلمانوں کو تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، دنگا نہیں چاہتے، فساد کریں گے، دونوں طرف سے نقصان ہوگا، یہ پرابلم کریٹ ہوگی، بے وجہ کی جو ہے لڑائی میں یا جنگوں میں جدال میں کیا فائدہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے ادھر لے چلے۔ تو اسلم قبیلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں دوسرا ایک راستہ جانتا ہوں، اور اس راستے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل دیا۔ اس راستے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ایک مقام تھا وہاں پہنچے، یہ حدیبیہ مقام پر پہنچتے ہی آپ کی اٹھنی بیٹھ گئی، اور اس نے کسی قیمت پر آگے بڑھنے کی نہیں سوچی۔ تو آخرکار بہرحال پورا معاملہ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہیں پر خیمے لگانے کا، وہیں رکنے کا حکم دے دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گئے۔ اس دوران جب قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے دوبارہ سے اپنی میٹنگ کی، دارالندوہ یعنی ان کا جو میٹنگ کرنے کا مقام تھا اس کو دارالندوہ کہتے ہیں، وہاں پر وہ اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد میں پھر مسلمانوں کے پاس اپنے نمائندے کو بھیجا، اور انہوں سے کہلا بھیجا کہ سب جو ہے یہ رائے بہت پسند آئی سب کو کہ ہاں مسلمانوں کے پاس ایک نمائندہ جائے اور ان کو سمجھائے کہ آپ جو ہے اس بار چلے جائیے، پھر آئندہ کبھی آنا، اور تب حج وغیرہ جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں آپ۔ بہرحال نمائندے نے لوٹ کر آ کر قریش کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش سنایا، انہیں آپ کی بات مان لینے کا مشورہ دیا۔ اب خود قریش میں متبھید پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی جائے، طواف اور زیارت کے لیے راستہ کھول دیا جائے، کچھ لوگوں نے اس کا زوردار انکار کیا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود آخرکار لمبی چوڑی ایک بحث چلتی ہے، اس کے بعد میں طے ہوتا ہے کہ ایک شخص کو وہاں پر بھیجا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ عرب کے سارے قبیلے تو کعبہ کا حج کریں اور عبد المطلب نہ کریں، یہ بات بھی وہاں پر چل رہی تھی، عبد المطلب کے گھرانے کے لوگ نہ کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محروم نہ رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں بھی آ رہی تھی، اگر تم نے محمد کو کعبہ سے روکا تو جان لو سارے قبائلوں کو لے کر میں الگ ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں بھی وہاں پر چل رہی تھیں، جو سرداران تھے قبیلوں کے ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، حدیبیہ میں رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کی ٹھان لی، اور اس کے لیے اپنا ایک مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے قافلہ بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے باہر آئے، دیکھا تو وہ سب بھے سے کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے قتل میں اب کیا چیز روک بن سکتی ہے جبکہ تمہارا جرم اتنا سنگین ہے۔ یعنی جو قافلہ مکے سے آیا تھا، جب سے ہی وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تو مسلمانوں نے ان کو ہی گھیر لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی چھوڑ دیا۔ مکہ میں حضرت عثمان کے چچیرے بھائی بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا،
کہ उनके चचेरे भाई, उनके ख़ानदान वाले हैं, उनके ज़रिए से वो कुरैश से बात करें जाकर। हज़रत उस्मान जब कुरैश के पास गए, उन्होंने उनसे बात की कि भई आप जो है मुसलमानों को मक्का में आने दें, आराम से, ना लड़ाई हो, ना झगड़ा हो। तो मक्का के लोगों ने उससे इनकार कर दिया और ये कहा कि आप चाहें तो इस साल तवाफ़ कर सकते हैं और खाने काबा की जो ज़ियारत है वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को इसकी इजाज़त नहीं होगी। और यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बंदी बना लिया। जैसे ही हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बंदी बनाया गया, तो मक्का में ये अफ़वाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। इस अफ़वाह के फैलते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुँची, तो आपको भी जोश आया, गुस्सा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान के खून का बदला लेना हम पर फ़र्ज़ है। यह कहकर आप बबूल के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सारे मुसलमानों ने जान की बाजी लगा देने की प्रतिज्ञा की, यानी वादा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत की कि हम हज़रत उस्मान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आखिरी दम तक हज़रत उस्मान के लिए और मुसलमानों के खातिर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो ये बैत है, इसी बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। मुसलमानों ने जो अपनी बाजी लगाने की ये की थी। जब ये बात कुरैश को मालूम हुई, तो उन्होंने फिर एक शख्स को, जिसका नाम सुहेल बिन अमर था, मुसलमानों की तरफ भेजा कि ये जाकर मुसलमानों से बात करे। सुहेल आया तो उसने देखा कि मुसलमानों में धूमधाम से लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं। यह देखकर वह घबरा गया, लपक कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आप यकीन माने उस्मान जिंदा हैं। उसने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कही कि आप यकीन मानिए कि हज़रत उस्मान ज़िंदा हैं, उनको सिर्फ़ बंदी बनाया गया है। तो जब ये बात यकीन आ गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसके बाद उसकी बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम तो खुद लड़ाई नहीं चाहते और ना ही हम किसी तरह के खून खराबे के हक़ में हैं। फिर दोनों तरफ से बात होने के बाद सुहेल बिन अम्र, क्योंकि वो बहुत माइंडेड आदमी माना जाता था, दिमाग का था, उसके कहने से ही सुलह हुदैबिया का मुआहदा करार पाया। उसने अपनी शर्तें रखनी शुरू की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मानते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बेकरार थे कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसकी के दबाव में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया में सारी शर्तें मुशरिकों की और कुरैश वालों की तरफ से मान रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो पूरा सुलहनामा लिखा गया, तो आखिर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उसको लिखने लगे, तो आपने लिखा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सुहेल ने इस पर भी एतराज़ किया कि हमारे चलन में ये है ही नहीं बिस्मिल्लाह के लिखने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी तस्लीम कर लिया। आखिर में हज़रत अली ने कहा कि ऐसा ना कीजिए, यानी आखिर में हज़रत अली लिखने लगे थे कि ये शर्तें हैं जिन पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अमर से सुलह की है। तो सुहेल ने इस पर भी एतराज़ किया और कहा कि कुरैश अगर आपको रसूल तस्लीम कर रहे होते तो फिर कोई किसी बात का झगड़ा ही नहीं था। फिर भी इस चीज़ को भी उससे हटा दिया गया। तो मुसलमान इस बात को लेकर काफ़ी शशोपंज में थे और वो परेशान थे कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तमाम शराइत उनकी मान रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे ही ये सुलहनामा लिखा गया, फ़ौरन अबू जंदल, जो खुद सुहेल बिन अमर के बेटे थे, वो मुसलमान हो चुके थे, वो फ़ौरन आए। आने के बाद में सुहेल बिन अमर ने कहा कि सुलहनामे के तहत आप इसको यहाँ पर नहीं रख सकते। अल्लाह के रसूल ने उसको उसी को सौंप दिया। ये एक पूरी दास्तान है, इसमें और भी बहुत सारे केस आपको मिलेंगे, मामलात देखने को मिलेंगे। सुलह हुदैबिया के नतीजे में क्या कुछ चलता रहा। एक अबू बसीर नाम का आदमी जो है मोमिन, वो मक्का से आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी उन लोगों को वापस कर दिया, क्योंकि उस सुलह की बात लिखी हुई थी। तो मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश था, गुस्सा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता था कि इस सुलह को आखिरकार एक जीत का नाम क्यों दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आगे इस किताब में बयान की गई हैं, उसको हम लोग मुताला करें, देखें। तो मुसलमानों ने को बड़ा ताज्जुब था कि जो शर्त उनके सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ थी और कुरैश के हक़ में थी, कुरैश ने उसे कैसे ख़त्म कर दिया। लेकिन जब इसका सबब मालूम हुआ, तो उनका ताज्जुब ख़त्म हो गया। उन्होंने देखा कि हुदैबिया का समझौता, जिसे वे खुली हुई हार समझ रहे थे, कितनी बड़ी जीत साबित हुआ। तो ये जो हुदैबिया का
صلح نامہ تھا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت وہ ہوا۔ اس کے بعد میں دو بڑے کام جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ ہوئے کہ حضرت خالد بن ولید جو کمانڈر تھے قریش کے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور جو قریش کا بلکہ پورے عرب کا دماغ سمجھا جاتا تھا عمر بن عاص، وہ بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام کی طاقت دن پہ دن بڑھتی گئی، اور اس طریقے سے بتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے آزاد کر دیا۔ یہ ہے اس کتاب میں جو اس چیپٹر میں اصل بات بیان کی گئی ہے کہ جتنے بت اس خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تقریباً اس وقت میں 360 بت خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان سب بتوں کو صاف کیا گیا۔ جو مورتیاں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں اور ان کے ہاتھ میں جوئے کے پاسے تک تھمائے ہوئے اس طرح کی تصویریں وہاں نصب تھیں، بنی ہوئی تھیں، ان سب کو صاف کیا گیا۔ خانہ کعبہ جب پاک صاف ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے اور پھر شکرانے کی نماز ادا کی۔ یہ تھا وہ معاملہ جو اس کتاب کے 13ویں سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ قریش نے جو صلح نامہ تھا وہ بھی توڑ دیا، اسلامی سینا اسلامی استھل پر پہنچ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یہاں اسی کو ہم فتح مکہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، دوسری کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے فتح مکہ حاصل ہوئی۔ اب ہم چیپٹر نمبر 14 کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا باتیں جو ہے وہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیون کے انتم دن ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے اپنا آخری خطبہ دیا۔ اس میں بیان کیا گیا ہے 13ویں سبق میں ہی وہ پورا خطبہ ہے، اس کو ہم لوگ پڑھیں، بہت ہی اچھا خطبہ ہے۔ اس کے اندر بیان کیا گیا پورا کہ کیا کیا چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی گئی ہیں اور کیا ہدایتیں دیں آخر میں تمام مسلمانوں کو، ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ وقت کی وجہ سے ان کو یہاں اسکپ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ جو ہے مدینہ میں ہی تشریف رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے آخری حج کرنے کا وعدہ کیا۔ اس آخری چیپٹر میں یہی چند پوائنٹس ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، عرفات کا ایتہاسک بھاشن، ستیہ دھرم سمپورن ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مرض بڑھتا ہی گیا، اتنت گمبھیر حالت، مانوتا کے اپکارکتا کا انتم بھاشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتم شبد، پوتر آتما اللہ سے جا ملی، بلیہاریوں کا غم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آنکھیں کھول دینے والا بھاشن، خلیفہ کا چناؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتم درشن، دفن کفن۔ تو اس کے بعد میں یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو آئیے ہم جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس کو ہی حجۃ الوداع یعنی حجۃ الوداع، کتابوں میں اس کا نام حجۃ الوداع ہے، یہاں پر حجۃ الوداع لکھا گیا ہے، تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اور کچھ لوگ اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے وہ یہاں پورا ہو گیا تھا۔ حج کے اوسر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر بھی کی، وہ تقریر واستو میں اسلام کا دستور ہے، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اسلامی دنیا میں عالمی منشور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو ہم لوگ پڑھیں، کافی اچھا خطبہ ہے یہ، اس میں پورے اسلامی قانون بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور تمہارے لیے یہ پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو صرف۔ جیسے ہی یہ آیت آئی تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں، اور آپ کو اسی کے ساتھ ایک سورہ نصر بھی دی گئی، اس کو بھی آپ لوگ مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کی سورہ نصر جو ہے وہ آخری سورہ کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 مہینے سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اس میں پہنچ گئے۔
آپ کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، اس بیماری کا پورا واقعہ اس کے آخری صفحات میں آپ کو دیکھیں گے کس کس طریقے سے ہے، ان دنوں میں آپ نے کیا نصیحتیں کیں، کس طریقے سے رہے، کس بیوی کے پاس گئے، کیا صحابہ کرام کے ساتھ کیا رویہ رہا، یہ ٹوٹل چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ آخرکار آپ کی بیماری بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ آپ کا بخار بھی بڑھتا چلا گیا اور آپ ایک دن اللہ سے جا ملے۔ یہ ایک وہ وقت تھا جس کو دیکھ کر تمام صحابہ بے چین ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے ذلیل القدر صحابی یہ یقین کرنے کو تیار نہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے مل گئے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے ایک بہترین بھاشن اس وقت میں دیا۔ ہم اس کتاب میں اس تقریر کو جو حضرت ابوبکر نے کی ہے اس کو ضرور دیکھیں، اس کو ضرور پڑھیں، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح کا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، اپنے چھوٹے چھوٹے جن سے ہمارے تعلقات جڑ جاتے ہیں ان کو لے کر ہائے واللہ مچا دیتے ہیں۔ وہاں پر حالت یہ تھی کہ آخری رسول، اس کے چہیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، اور ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو، آخر ایسا کیوں؟ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو موت آئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس طرح کی چیزیں بیان کی تھیں اس وقت میں، اور یہی بات ہمیں اس کتاب میں جگہ جگہ مل جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو تقریر ہے اس کا ہم ضرور وہ کریں۔ آپ کے آخری وقت کی ایک بات صرف یہاں پر بیان ہم کرنا ضرور سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کی 9 اشرفیہ تھیں۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں ان کو سختی کے ساتھ میں، یعنی پہلی بار کہا تو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھول گئے، کیونکہ آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ اس میں لگے رہے، تو آپ نے دوسرے دن پھر یہی کہا کہ ان کو منگائیے اور ان کو فوراً جو ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ میری روح قبض ہو جائے اور وہ اشرفیہ میرے گھر میں باقی رہ جائیں جن کا مجھے اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے۔ تو یہ تھی وہ شخصیت جس نے اپنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیان کو بھی آپ دیکھیے، حضرت عمر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا جو رویہ تھا اس کو بھی آپ دیکھیے۔ آپ کے صحابی جو پوری جماعت صحابہ کرام کی مسجد نبوی میں آپ کے انتقال کے بعد رو رہی تھی اس کو بھی آپ دیکھیے، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک انش، ایک ایک حصہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے نوجوان، ہمارے اسٹوڈنٹس، ان کے اندر قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی 21ویں آیت پروان چڑھے، جس میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یقیناً رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ہے وہ کتاب جس کی ہم یہاں پر مختصراً خاص ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔